أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم صدق الله العظيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ان میں نے بے شک الذین وہ لوگ یکتمون چھپاتے ہیں ما وہ چیز انزلنا ہم نے نازل کی من میں نے سے البینات واضح والہدا اور ہدایت من میں نے سے بعد اس کے بعد ما وہ چیز بیناہ ہم نے اس کو بیان کر دیا للناس واسطے لوگوں کے فی میں نے میں الکتاب کتاب اولئک یہی وہ لوگ یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے اللہ ان پر ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان کے اوپر اللاعنون لعنت کرنے والے الا مگر الذین وہ لوگ تابوا توبہ کی واصلحوا اور درست کیا وبینوا اور بیان کیا فاولئک یہی لوگ اتوب میں رجوع کرتا ہوں میں توبہ قبول کرتا ہوں علیہم ان پر وانا اور میں التواب توبہ قبول کرنے والا الرحیم رحمت کرنے والا جی معنی دیکھیے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو نازل کی ہم نے من البینات واضح دلائل میں سے والہدا اور ہدایت میں سے من بعد ما بیناہ اس کے بعد کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا اس کو لوگوں کے لیے فی الکتاب کتاب سے مراد یہاں تورات اور انجیل ہے فی الکتاب تورات اور انجیل کے اندر اولئک یہی وہ لوگ یلعنہم اللہ اللہ لعنت کرتا ہے ان کے اوپر ویلعنہم اللاعنون اور اللہ لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی واصلحوا اور اپنے آپ کو درست کیا وبینوا اور بیان کر دیا فاولئک اتوب علیہم پس یہی لوگ ہیں کہ میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں وانا التواب الرحیم اور میں ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں رحمت کرنے والا ہوں یہ ویسے تو مسئلہ وہی چل رہا ہے جو تحویل قبلہ کا بھی اسی کے ضمن میں یہ بات آتی ہے اگر اس کو مخصوص کر دیا جائے اس کے شان نزول کو دیکھا جائے تو وہی چیز سامنے آتی ہے جیسا کہ کئی انصار کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے یہودیوں کے عالم بہت بڑے دوست تھے تو انہوں نے یہودیوں کے عالموں سے پوچھا بھئی یہ جو تحویل قبلہ والا مسئلہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں
تمہاری تورات کیا کہتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تورات کے اندر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو چھپا دیا اور انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو اللہ نے یہ آیات اتار دی۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو چھپاتے ہیں میں اللہ لعنت کرتا ہوں اور لعنت کرنے والی لعنت کرتا ہوں۔ دوسرا معنی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا، جو کچھ ہم نے نازل کیا، اور وہ جو نازل کیا ہے اللہ نے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کو کھول کر بیان بھی کر دیا اور یہ ہدایت بھی ہے، لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ کھل بھی گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن کو چھپاتے ہیں، مسئلہ بیان کرنے سے اعراض کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہماری دکان بند نہ ہو جائے، ہماری آمدنی ختم نہ ہو جائے، ہمارے نذرانے اور چڑھاوے ختم نہ ہو جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ، میں اللہ کی لعنت اور پھٹکار ان کے اوپر، اور لعنت کرنے والے لعنت کریں۔ اس سے مراد آپ جو بھی احکام شریعہ کے مسائل، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بھی دین کا معاملہ ہے، دین کے اندر کسی مسئلے کو چھپانا تو یہ اللہ کی لعنت کا سبب بن جائے گا۔ اور پھر خاص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ علم عطا کر دے اور پھر لوگ اس سے آ کر مسئلے مسائل پوچھے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں، اور وہ مولوی اللہ کی توحید میں بھی ڈنڈی مارتا ہے اور نبی کی سنت میں بھی ڈنڈی، لوگوں کو سنت طریقہ نہیں بیان کرتا۔ اب پتہ ہے نا کہ اگر میں نے سنت طریقہ بیان کیا تو جو میرا آمدنی آنی تھی وہ نہیں آئے گی، مثال کے طور پر مرنے کے اوپر۔ اب اگر میں آپ کو بیان کر دوں بھائی مرنے کے اوپر تیسرے دن کوئی کول شول نہیں، تو میری روٹی بھی گئی، میرے پیسے بھی گئے، جو کچھ مجھے کپڑا سوٹ وغیرہ ملنا تھا وہ بھی میرے گئے، تو لہذا میں اس کو بیان کرنے کے لیے تیار کبھی نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ میری چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ تو فرمایا جس بندے نے نبی کی سنت کو چھپایا اور بدعات کو آگے لے کر چل پڑا، تو فرمایا چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن ان مولویوں کو جہنم کی لگام پہنائے گا۔ لگام سمجھ کڑیالا گھوڑیاں نو جڑا پاندے نے، کھوتیاں جڑا کڑیالا پاندے نے، تو فرمایا وہ لگام اللہ ان کو آگ کی پہنا کر یوں لے کر آئے گا، پوچھا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق مسئلے کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی حق مسئلے کو چھپایا اور جھوٹ بیان کیا، لہذا بلجام من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کو جہنم کا لگام پہنایا جائے گا۔ اچھا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، تھوڑا سا ایک دو آیات کا ترجمہ کرتے ہیں، نکالیے جی سورۃ آل عمران آیت صفحہ نمبر 69، چوتھا پارہ سورۃ آل عمران ختم ہونے والی ہے، صفحہ نمبر 69، اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ہے جناب والا 187۔ یہ 68 صفحے سے شروع ہو رہی آخری لائن ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، دیکھیے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ اللہ نے لیا وعدہ ان لوگوں سے،
اوتل کتاب جن کو کتاب دی گئی لتبیننہ للناس کہ البتہ تم ضرور بضرور بیان کرو گے لوگوں کے لیے ولا تکتمونہ اور اس کو چھپاؤ گے نہیں فنبذوہ پس اس کو پھینک دیا وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے واشتروا بہ ثمنا قلیلا اور خرید لیا اس کے بدلے کے اندر قیمت تھوڑی سی. ایک معنی تو یہ ہے کہ اس سے مراد اوت الکتاب سے مراد یہود و نصارہ. دوسرا معنی یہ علماء امت محمد رسول اللہ ان کو بھی کتاب دی گئی قرآن مجید. تو فرمایا اللہ نے ان کو کہا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ تم لوگوں کے لیے مسائل کو کھول کر بیان کر دو وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور چھپانا نہیں فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ قرآن کو انہوں نے کمر کے پیچھے پھینک دیا وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قرآن کو چھپا کر قیمت لینی شروع کر دی پیسے لینے شروع کر دیے. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ بہت برا ہے جو تم خریدتے ہو. گویا کہ اللہ نے اس کے اندر مذمت بیان کر دی. اور آگے چلیے 9واں پارہ سورۃ اعراف. صفحہ نمبر 154 154 کے درمیان میں ہے الذین یتبعون الرسول النبی. اس صفحے کے درمیان میں الذین یتبعون الرسول النبی 157 نمبر آیت. فرمایا وہ لوگ یتبعون الرسول جو رسول کی اتباع کرتے ہیں. النبی وہ کون رسول جو نبی ہے الامی جو ان پڑھ ہے الذین یجدونہ مکتوبا کہ وہ پاتے ہیں اس کو مکتوبا لکھا ہوا عندہم اپنے پاس تورات کے اندر بھی انجیل کے اندر بھی اس نبی کی صفتیں. فرمایا یأمرہم بالمعروف فرمایا ان کو حکم دیتا ہے نیکی کا وینہاہم عن المنکر یہ اس نبی کی صفتیں بیان ہو رہی ہے. فرمایا وہ منع کرتا ہے برائی سے ویحل لہم الطیبات اور ان کے لیے حلال کرتا ہے پاکیزہ چیزوں کو. اصل تو حلال کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی. لیکن نبی کی طرف اشارہ کر دیا چونکہ نبی بیان کرنے والے ہیں. وہ جو تورات کے ذریعے ان کے اوپر اونٹ کا گوشت گائے اور بکری کی چربی ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی. اونٹ کا گوشت گائے اور بکری کی چربی ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی. تو پھر قرآن کے ذریعے اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ حلال کر دیا. اچھا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ اور ان کو حرام بیان کرتا ہے گندی چیزوں. کون سی گندی؟ ابھی دکھاتا ہوں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ اور اتارتا ہے ان سے ان کے بوجھ کو وَالْأَغْلَالِ اور فرمایا وہ بوجھ كَانَتْ عَلَيْهِمْ جن کے اوپر پڑا ہوا ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے اس کے ساتھ یعنی اس نبی کے ساتھ وَعَزَّرُوا اور اس کی تائید کرنے لگے وَنَصَرُوا اور اس کی مدد کرنے لگے وَاتَّبَعُوا النُّورَ اور اتباع کرنے والے نور کی. نور سے مراد قرآن مجید الذی انزل معہ جو اتارا گیا اس کے ساتھ اولئک هم المفلحون فرمایا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو معلوم یہ ہو گیا جو نبی کی اتباع کرے گا قرآن کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو نبی کی اتباع نہیں کرے گا قرآن کی اتباع نہیں کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا. وہ کیا ہے؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث گندی چیزیں. کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام بیان کرتے ہیں؟ پیچھے آئیے سورۃ بقرہ کے اندر جہاں ہمارا سبق ہے نا اس سے ایک ورق آگے تھل لیجیے اس سے ایک ورق آگے نکالیے 25 صفحے کے اوپر پہلی لائن آ گئی ہے. 25 صفحے کے اوپر پہلی لائن ہے انما حرم علیکم المیتہ بے شک حرام کیا تمہارے اوپر مردار والدم مردار سے بڑی چیز فرمایا خون
وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، فرمایا خون سے بڑی ایک اور حرام چیز وہ خنزیر کا گوشت، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، مردار سے بڑی چیز خون سے بڑی چیز خنزیر کا گوشت، اور خنزیر سے بڑی چیز ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو غیر اللہ کے نام کے اوپر نامزد کر دیا جائے، چاہے وہ بکرا ہو، چاہے وہ دیگ کی صورت میں ہو، چاہے وہ کپڑے کی صورت میں ہو، جو چیز بھی ہو کسی غیر اللہ کے نام پہ نامزد کر دیا جائے، یہ بکرا میں شادی والے کے دربار پہ چڑھا کر آؤں گا، یہ میں کاما والے سرکار پہ چڑھا کر آؤں گا، یہ میں 11ویں والے کے نام کی بریانی پکا رہا ہوں، فرمایا وہ خنزیر کے گوشت سے بھی بڑھ کر حرام ہے جی۔ اور یہاں پہ اگر مسئلہ ایک اور ہے، اگر وہ جانور آپ نے غیر اللہ کے نام پہ نامزد کر دیا تو بعد میں آپ توبہ طائب بھی ہو جائیں، لیکن وہ چیز آپ کے لیے حلال نہیں، وہ چیز آپ کے لیے حلال، حالانکہ جانور تو حلال ہے، لیکن وہ چونکہ حرام کیوں ہو گئی، اس کے اندر گندگی یہ آ گئی کہ آپ نے غیر اللہ کے نام پہ نامزد کیا، اس کی وجہ سے اس کے اندر حرامیت سرایت کر گئی، تو اب اس کے لیے حکم کیا ہے کہ اس کو ذبح کر کے دفن کر دیے جائے، کسی جانور کو بھی کھلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے کیا کرتے ہیں، او جی اچھا چلو ٹھیک ہے رکھ لو، جانوروں کو ڈال، نہ، جانور کو بھی ڈالنے کی اجازت، وہ حرام ہو چکی ہے۔ اور آگے فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اگر کوئی بندہ مجبور ہو جائے، جنگل کے اندر چلا جائے، جان جانے کا خطرہ ہو، ایک طرف 11ویں والے کے نام پہ 11ویں پڑی ہوئی ہے، دوسری طرف جانور مرا ہوا پڑا ہے، مردار پڑا ہے، انسان کی جان جا رہی ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، فرمایا وہ حرام، وہ مردار جو ہے اس سے 2 لقمے لے لے، اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو جان بچا لے، لیکن فرمایا وہ آخری درجے کا حرام تجھے لینے کی اجازت نہیں ہے، فرمایا فلا اثم علیہ، تو پھر تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں، الا اللہ غفور الرحیم، بغاوت بھی نہ کرنا، حد بھی کراس نہ کرنا، تو اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ تو خیر واپس آؤ سبق پہ، تو لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو کچھ ہم نے نازل کیا واضح دلائل کے ساتھ اور ہدایت نامہ، فرمایا اس کے بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، اللہ ان کے اوپر لعنت اور پھٹکار کرتا ہے۔ ہاں پھٹکار کرنے والے بھی پھٹکار کرتے ہیں، اور آگے کہا الا الذین تابوا واصلحوا، مگر وہ لوگ جو توبہ طائب ہوتے ہیں، پہلے بول کر کرتے رہے لیکن جب مسئلے کی سمجھ آ گئی توبہ کر، واصلحوا اور اصلاح کیا، وبینوا اور بیان کر۔ اب یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں اگر مسئلہ ہے حقوق اللہ کا، کس کا؟ حقوق اللہ کا، مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، حج نہیں کرتا تھا، زکوٰۃ نہیں کرتا تھا، تو اب وہ توبہ طائب ہو رہا ہے، اور تو اس کے بعد کیا کرے؟ اللہ سے معافی مانگے، خفیہ طور پہ اللہ سے کیا کرے؟ معافی مانگے۔ اگر مسئلہ ہے حقوق العباد کا، علم دین لوگوں کو صحیح بیان کرنا تھا، اللہ کی توحید کا مسئلہ تھا، نبی کی سنت کا مسئلہ تھا، لوگوں سے جھوٹ بولتا رہا، توحید کے بارے میں بھی جھوٹ بولا، نبی کی سنت کے اندر بھی وہ جھوٹ بولتا رہا، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ لوگوں کے سامنے آئے گا، وَبَيَّنُوا، جس طرح جھوٹ بول کر کہا تھا نا کہ یہ جائز ہے، اسی طرح ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرنا پڑے گا کہ بھائی لوگوں میں نے جھوٹ بولا تھا، واقعتاً یہ حرام ہے، میں بھی حرام کھاتا رہا، تمہیں بھی حرام کھلواتا رہا، لہذا اللہ سے تم بھی توبہ طائب ہو جاؤ اور میں بھی توبہ طائب ہو رہا ہوں۔ اگر وہ یہ نہ کرے تو معافی کی گنجائش نہیں۔ فرمایا وَبَيَّنُوا سے مراد یہ ہے کہ وہ بیان بھی کرے۔
فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، فرمایا جب یہ دو کام کرے گا اللہ فرماتے ہیں میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں ہی رحمت کرنے والا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس کے مطابق عقیدہ رکھیں۔